اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، اور نہ کہو ان کو جو مارے گئے خدا کی راہ میں کے مردے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم کو خبر نہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور البتہ ہم آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے ڈر سے اور بھوک سے اور نقصانوں سے مالوں کے، والانفس والثمرات وبشر الصابرین، اور جانوں کے اور میووں کے، اور خوشخبری دے صبر کرنے والوں کو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، کہ جب پہنچے ان کو مصیبت، قالوا تو کہیں انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، ایسے ہی لوگوں پر عنایتیں ہیں اپنے رب کی اور مہربانی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور وہی ہیں سیدھی راہ پر۔ ربط اوپر ایک خاص ناگوار واقعہ میں صبر کی تعلیم اور صابرین کی فضیلت بیان فرمائی تھی۔ آیات آئندہ میں اور بھی بعض واقعات خلاف طبع کی تفصیل اور اس میں صبر کی ترغیب اور فضیلت بیان فرماتے ہیں، جن میں قتل و قتال مع الکفار کا مضمون مقدم فرماتے ہیں، دو وجہ سے۔ اول بوجہ عزم ہونے کے کہ عزم پر صبر کرنے والا اصغر پر بدرجہ اولیٰ صبر کرے گا، دوسرے خاص طور پر مناسب مقام ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مترزین مذکورین کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا تھا۔ اور جو خلاصہ تفسیر، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں یعنی دین کے واسطے قتل کیے جاتے ہیں، ان کی ایسی فضیلت ہے کہ ان کی نسبت یوں بھی مت کہو کہ وہ معمولی مردوں کی طرح مردے ہیں، بلکہ وہ لوگ ایک ممتاز حیات کے ساتھ زندہ ہیں، لیکن تم اپنے موجودہ حواس سے اس حیات کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اور دیکھو ہم صفت رضا و تسلیم میں جو کہ مقتضیٰ ایمان کا ہے تمہارا امتحان کریں گے، کسی قدر خوف سے جو کہ ہجوم مخالفین یا نزول حوادث و شدائد سے پیش آوے، اور کسی قدر فقر و فاقہ سے، اور کسی قدر مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، مثلاً مواشی مر گئے یا کوئی آدمی مر گیا یا بیمار ہو گیا یا پھل اور کھیتی کی پیداوار تلف ہو گئی، بس تم صبر کرنا، اور جو لوگ ان امتحانوں میں پورے اتر آویں اور مستقل رہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجئے جن کی یہ عادت ہے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ دل سے سمجھ کر یوں کہتے ہیں کہ ہم تو مال و اولاد حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہیں، اور مالک حقیقی کو اپنی ملک میں ہر طرح کی تصرف کا اختیار حاصل ہے، اس سے مملوک کا تنگ ہونا کیا مانی، اور ہم سب دنیا سے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانے والے ہیں، سو یہاں کے نقصانوں کا بدلہ وہاں جا کر مل رہے گا۔ اور جو مضمون بشارت کا ان کو سنایا جائے گا وہ یہ ہے کہ ان لوگوں پر جدا جدا خاص رحمتیں بھی ان کے پروردگار کی طرف سے مبذول ہوں گی، اور سب پر بلا اشتراک عام رحمت بھی ہوگی، اور یہی لوگ ہیں جن کی حقیقت حال تک رسائی ہوگی کہ حق تعالیٰ کو ہر چیز کا مالک اور نقصان کا تدارک کر دینے والا سمجھ گئے۔ معارف و مسائل۔ شہداء اور انبیاء کی حیات برزخی اور اس کے درجات میں تفاضل۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ اسلامی روایات کی روح سے ہر مرنے والے کو برزخ میں ایک خاص قسم کی حیات ملتی ہے، جس سے وہ قبر کے عذاب یا ثواب کو محسوس کرتا ہے۔ اس میں مومن و کافر یا صالح و فاسق میں کوئی تفریق نہیں، لیکن اس حیات برزخی کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجہ تو سب کو عام اور شامل ہے، کچھ مخصوص درجے انبیاء اور صالحین کے لیے مخصوص ہیں، اور ان میں بھی باہمی تفاضل ہے۔ اس مسئلہ کی تحقیق پر علماء کے مقالات و تحقیقات بے شمار ہیں، لیکن ان میں سے جو بات اقرب الی الکتاب و سنت ہے اور شبہات سے پاک ہے، ان کو سیدی حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں واضح فرما دیا ہے۔ اس جگہ اسی کو نقل کرنا کافی معلوم ہوا۔ فائدہ ایسے مقتول کو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیا جائے شہید کہتے ہیں، اور اس کی نسبت گو یہ کہنا کہ وہ مر گیا صحیح اور جائز ہے، لیکن اس کی موت کو دوسرے مردوں کی
کی موت سمجھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعد مرنے کے گو برزخی حیات ہر شخص کی روح کو حاصل ہے اور اسی سے جزا و سزا کا ادراک ہوتا ہے، لیکن شہید کو اس حیات میں اور مردوں سے ایک گونا امتیاز ہے، اور وہ امتیاز یہ ہے کہ اس کی یہ حیات آثار میں اوروں سے قوی ہے، جیسے انگلیوں کے اگلے پوروں اور ایڑی، اگرچہ دونوں میں حیات ہے اور حیات کے آثار بھی دونوں میں موجود ہیں، لیکن انگلیوں کے پوروں میں حیات کے آثار، احساس وغیرہ بنسبت ایڑی کے زیادہ ہیں۔ اسی طرح شہداء میں آثار حیات عام مردوں سے بہت زیادہ ہیں، حتیٰ کہ شہید کی اس حیات کی قوت کا ایک اثر برخلاف معمولی مردوں کے اس کے جسد ظاہری تک بھی پہنچا ہے کہ اس کا جسم باوجود مجموعہ گوشت و پوست ہونے کے خاک سے متاثر نہیں ہوتا اور مثل جسم زندہ کے صحیح سالم رہتا ہے، جیسا کہ احادیث اور مشاہدات شاہد ہیں۔ بس اس امتیاز کی وجہ سے شہداء کو احیاء کہا گیا اور ان کو دوسرے اموات کے برابر اموات کہنے کی ممانعت کی گئی، مگر احکام ظاہرہ میں وہ عام مردوں کی طرح ہیں، ان کی میراث تقسیم ہوتی ہے اور ان کی بیویاں دوسروں سے نکاح کر سکتی ہیں، اور یہی حیات ہے جس میں حضرات انبیاء علیہم السلام شہداء سے بھی زیادہ امتیاز اور قوت رکھتے ہیں، یہاں تک کہ سلامت جسم کے علاوہ اس حیات برزخی کے کچھ آثار ظاہری احکام پر بھی پڑتے ہیں، مثلاً ان کی میراث تقسیم نہیں ہوتی، ان کی ازدواج دوسروں کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ بس اس حیات میں سب سے قوی تر انبیاء علیہم السلام ہیں، پھر شہداء، پھر اور معمولی مردے۔ البتہ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اولیاء و صالحین بھی اس فضیلت میں شہداء کے شریک ہیں، سو مجاہد نفس میں مرنے کو بھی مانند شہادت میں داخل سمجھیں گے، اس طور پر وہ بھی شہداء ہو گئے، یا یوں کہا جائے کہ آیت میں شہداء کی تخصیص عام قرون کے اعتبار سے ہے، شہداء کے ہم رتبہ دوسرے لوگ صالحین و صدیقین کے اعتبار سے نہیں، اور اگر کسی شخص نے کسی شہید کی لاش کو خاک خوردہ پایا ہو تو سمجھ لے کہ ممکن ہے کہ اس کی نیت خالص نہ ہو، جس پر مدار ہے قتل کے شہادت ہونے کا، اور صرف قتل شہادت نہیں ہے، اگر فرضاً ایسا شہید خاک خوردہ پایا جائے جس کا قتل فی سبیل اللہ اور اس کا جامع شرائط شہادت ہونا دلیل قطعی تواتر وغیرہ سے ثابت ہو، جس کا شبہ صاحب روح المعانی کو ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ میں کہا جائے گا کہ حدیث میں جس شخص کی تصریح ہے وہ یہ کہ انبیاء و شہداء کے جسم کو زمین نہیں کھاتی، یعنی مٹی ان کے جسم کو خراب نہیں کر سکتی، اجزاء ارضیہ مٹی وغیرہ کے علاوہ کسی دوسری چیز سے ان کے جسم کا متاثر ہو کر فنا ہو جانا پھر بھی ممکن ہے، کیونکہ زمین میں اور بھی بہت سی اقسام و انواع کی دھاتیں اور ان کے اجزاء اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں، اگر ان کی وجہ سے کسی شہید کا جسم متاثر ہو جائے تو اس آیت کے منافی نہیں، چنانچہ دوسرے اجسام مرکب مثل اسلحہ و ادویہ و اغذیہ و آلات و اجسام وسیطہ مثل آب و آتش و باد کی تاثیر انبیاء علیہم السلام کے اجساد میں بھی ثابت ہے، اور شہداء کی حیات بعد الممات انبیاء کی حیات قبل الممات سے اقویٰ نہیں، اور بعض حصہ الارض میں بعض اجزاء غیر ارضیہ بھی شامل ہو جاتے ہیں، جس طرح دوسرے عناصر میں بھی مختلف عناصر شامل ہو جاتے ہیں، سو اگر ان اجزاء غیر ارضیہ سے اس کے اجساد متاثر ہو جائیں تو اس سے ان حدیث پر اشکال نہیں ہوتا جس میں حرمت اجساد الارض وارد ہے، اور ایک جواب یہ ہے کہ امتیاز اجساد شہداء کے لیے یہ کافی ہے کہ دوسری اموات سے زیادہ مدت تک ان کے اجساد خاک سے متاثر نہ ہوں، گو کسی وقت میں ہو جائیں، اور حدیث میں یہی امر مقصود کہا جائے کہ اس کی محفوظیت اجساد کی خارق عادت ہے، اور خارق عادت کی دونوں صورتیں ہیں، حفظ مؤبد اور حفظ طویل، اور چونکہ عالم برزخ حواس یعنی آنکھ، کان، ناک وغیرہ سے مدرک نہیں ہوتا، اس لیے لا تشعرون فرمایا گیا کہ تم ان کی حیات کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ مصائب پر صبر کے آسان کرنے کی خاص تدبیر۔ فائدہ: اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بندوں کا امتحان ہوتا ہے اس کی حقیقت آیت وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ کی تفسیر میں گزر چکی ہے، اور حوادث کے واقع ہونے سے پہلے ان کی خبر دے دینے میں یہ فائدہ ہوا کہ صبر آسان ہو جاتا ہے، ورنہ دفعتاً کوئی صدمہ پڑنے سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے، اور یہ خطاب ساری امت کو ہے، اور سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا دار المحن ہے، یعنی محنتوں اور تکلیفوں کی جگہ ہے،
ہے، اس لیے یہاں کے حوادث کو عجیب اور بعید نہ سمجھا جائے تو بے صبری نہ ہوگی۔ اور چونکہ یہ لوگ نفس، عمل، صبر میں سب مشترک ہیں، اس لیے اس کا صلہ مشترکہ تو عام رحمت ہے جو نفس صبر پر معود ہے، اور چونکہ مقدار اور شان اور خصوصیت ہر صابر کے صبر کی جدا ہے، اس لیے ان خصوصیات کا صلہ جدا جدا خاص عنایتوں سے ہوگا جو ان خاص خصوصیات پر معود ہیں۔ جیسا دنیا میں مواقع انعام پر دعوت طعام تو عام ہوتی ہے، پھر روپے اور جوڑے ہر ایک کو علی القدر الحیثیت و الخدمت دیے جاتے ہیں۔ مصیبت میں انا للہ کو سمجھ کر پڑھا جائے تو تسکین قلب کا بہترین علاج ہے۔ صابرین کی طرف نسبت کر کے جو یہ فرمایا ہے کہ وہ مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہا کرتے ہیں، حقیقت میں مقصود اس کی تعلیم یہ ہے کہ مصیبت والوں کو ایسا کہنا چاہیے، کیونکہ ایسا کہنے میں ثواب بھی بڑا ہے، اور اگر دل سے سمجھ کر یہ الفاظ کہے جائیں تو غم اور رنج کے دور کرنے اور قلب کو تسلی دینے کے معاملہ میں بھی اکثیر کا حکم رکھتے ہیں۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی، لا حول ولا قوة الا باللہ۔